جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، ہم نے آپ کے اوپر لباس کو اتارا تاکہ آپ اس لباس کے ذریعے زینت حاصل کرو اور اس لباس کے ذریعے پردہ حاصل کرو، اور فرمایا کہ جو تقوی کا لباس ہے، تقوی کا اوڑھنا ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ المہم، شریعت اسلامیہ کے اندر، اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر لباس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ لباس کا بنیادی مقصد اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنا، اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بارہا لباس کا تذکرہ فرمایا، کہیں پہ جنتیوں کا لباس، کہیں پہ جہنمیوں کا لباس، اور ایک جگہ پہ لباس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے لباس کی ابتدا بھی بتائی کہ ہم نے لباس کو آپ کے والدین یعنی آپ کے ماں باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے اوپر نازل کیا، ان کو باپردہ کر کے زمین میں بھیجا، ان کو جو ہے وہ پتوں کے ذریعے، لباس کے ذریعے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا۔ تو پتہ چلا، گھوم گھما کے بات کو اگر لے کے آئے تو پتہ چلتا ہے کہ لباس پہننے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہے اور اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے۔ اگر لباس ایسا ہو جس میں انسان کی شرمگاہ واضح نظر آ رہی ہو، لباس ایسا ہو جس میں انسان کی شرمگاہ کی خد و خال نظر آ رہی ہو، تو اس سے فتنہ و فساد پھیلتا ہے، اس سے بڑے بڑے جرم سر اٹھاتے ہیں، زنا جیسا جرم سر انجام پایا جاتا ہے، اور جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کے ذریعے اختلاط النسب، انسان کا نسب مختلط ہو جاتا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ انسان کو مختلف قسم کی موذی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ یعنی لباس نہ ہونے کی صورت میں یا لباس ناقص ہونے کی صورت میں دنیا کے اندر جرم ہی جرم جو ہے وہ سر اٹھاتے ہیں، اور بالخصوص جب لباس کے تعین میں فرق نہ کیا جائے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یا جو آج ہمارے اس ولاگ کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد اپنی حد کے اندر رہ کے لباس استعمال کرے، عورت اپنی حد کے اندر رہ کے لباس استعمال کرے۔ عورت عورتوں والا لباس پہنے، مرد مردوں والا لباس پہنے۔ اگر عورتیں مردوں والا لباس پہنیں گی تو مردوں کو لباس میں تو چھوٹ ہے، بہت سارے حصے نظر آ سکتے ہیں، جائز ہیں۔ اسی طرح اگر مرد عورتوں والے لباس پہنیں گے تو ان میں بناوٹ کے اعتبار سے، سجاوٹ کے اعتبار سے فتنے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا دونوں جنسوں کو اپنی اپنی حد میں رہتے ہوئے اپنے اپنے لباس پہننے چاہیے۔ ویسے بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں کے اوپر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ مطلقاً کسی بھی چیز کے اندر، لباس کے اندر، بالوں کی کٹنگ کے اندر، جوتوں کے اندر، چلنے پھرنے کے اندر، یعنی جو جو کام مرد کرتے ہیں اگر وہ عورتیں کریں گی تو لعنت ہے۔ جو جو کام عورتیں کرتی ہیں مرد کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے اوپر لعنت ہے۔ اور یہ جو لعنت ہے یہ بہت بڑا بد دعائیہ کلمہ ہے۔ جن کاموں کے اوپر لعنت کی جاتی ہے شریعت مطہرہ کے اندر گویا کہ وہ کام حرام ہیں۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی بھی قسم کی مشابہت اختیار کرنا یہ لعنت کا سبب ہے، چاہے وہ لباس کے اندر ہے یا چاہے وہ غیر لباس کے اندر۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ لفظ لبسہ کے ساتھ لعنت فرمائی، فرمایا اس مرد کے اوپر لعنت ہے جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت کے اوپر لعنت ہے جو مردوں کا لباس پہنتی ہے۔ یعنی لباس، مردوں کا لباس، چاہے اس کو اوپن پہنا جائے
چاہے اس کو جو ہے نا وہ اندرونی طور پہ پہنا جائے، چاہے بیرونی لباس چاہے اندرونی لباس، دونوں حرام ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کے اندر بالخصوص توجہ کرنی چاہیے اور بالخصوص محتاط رہنا چاہیے کہ ہم وہ لباس ہرگز نہ پہنیں، چاہے وہ داخلی لباس چاہے وہ جو ہے وہ خارجی لباس، اندرونی لباس چاہے بیرونی لباس، جس میں جو ہے وہ عورتوں کو بھی، جو عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ علماء کرام لباس کی 3 قسمیں، یعنی وہ لباس جو خاص مردوں کے لیے بنایا گیا ہے، اگر وہ عورتیں پہنیں گی تو لعنت کی مستحق ہیں۔ وہ لباس جو خاص عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے، مرد پہنیں گے تو لعنت کی مستحق ہیں۔ ایک تیسری قسم ہے جو کہ مشکل ہے، جو کہ جو ہے وہ دونوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ جرابیں ہیں، مفرل وغیرہ ہے، یا جو ہے وہ جیکٹ ہے، کوٹ ہے، اس کی ہیبت ایسی ہے مرد پہن لے کوئی مسئلہ نہیں، عورت پہن لے کوئی مسئلہ نہیں، دونوں جنسوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یا عرف کے اندر وہ دونوں جنسیں استعمال کرتی ہیں، اگر ان کو استعمال کر لیا جائے تو بہرحال اس میں جو ہے وہ گنجائش ہے۔ تو پتہ یہ چلا، خلاصہ یہ نکلا کہ بالخصوص ہمیں لباس کے معاملے میں، چاہے وہ سردی والا لباس ہے چاہے وہ گرمی والا لباس ہے، اس چیز کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ یہ کس جنس کے لیے ہے یا اس کو کون سی جنس استعمال کرتی ہے۔ اگر وہ ایک کپڑا ایک خاص جنس کے ساتھ متصف ہے تو دوسری جنس کو وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شریعت کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔